السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سارے؟ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ اور تو ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ سیکوینس ہمارا چل رہا تھا ہمارے محترم معصوم شاہ والی بات، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مینٹور یا مربی کتنا امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر، اور جو ہے کس طرح سے مینٹور کو سلیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان تک پہنچنا ہے۔ تو ہم ڈسکس کیا تھا کہ جو مینٹور ہے اس کو ہم پبلک جو ہے وہ جانتی ہے پریکٹیشنرز کو، پریکٹیشنرز سے ہم پہنچتے ہیں میسٹر تک، اور میسٹر سے ہم پہنچتے ہیں مینٹور تک، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آج جو ہے چند چیزیں ہم دیکھیں گے، کہ ہم دو چیزیں دیکھیں گے آج انشاءاللہ، اور پھر آگے بھی چلیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مربی ہوتا ہے اور مینٹور ہوتا ہے، تو وائی وڈ دیٹ مینٹور گیو اس ٹائم؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بھئی وہ ہمیں ٹائم کیوں دے گا، کیا وجہ ہے؟ یعنی میں جاتا ہوں مینٹور کے پاس اور مربی کے پاس، تو وہ کیوں ٹائم دینا چاہے گا ہمیں؟ وہ کیوں یہ نہ کہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں ٹائم دینا چاہتا، تم کیوں میرے پاس آئے ہو؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مینٹور ہوتا ہے اس میں 6 کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں مین، اور بھی ہوتی ہیں لیکن 6 مین کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ تو پہلی کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے مینٹور کے اندر کہ اس میں ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ چونکہ اس کے اندر عاطف عباسی صاحب عاجزی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو جھڑکے گا نہیں، وہ آپ سے بہت تواضع سے بات کرے گا، ہیوملٹی سے بات کرے گا۔ اٹ از ویری ایزی ٹو ورک ود اے ٹرو مینٹور اینڈ مربی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ مینٹور جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیچرل ایگرنیس ہوتی ہے ٹو شیئر ہز نالج۔ نیچرلی وہ ایگر ہوتا ہے، شہریار محمود صاحب۔ تو جب آپ اس کو اپروچ کریں گے تو امیڈیٹلی وہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ کسی پھول کے قریب جائیں گے، گلاب ہے، چنبیلی ہے، جو بھی ہے، ہیں طاہر ملک صاحب، جب اسے قریب جائیں گے تو آپ کو نیچرلی اس کی خوشبو آئے گی۔ آپ کو اس خوشبو کو لینے کے لیے صرف قریب آنا ہے، اور اس پھول کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی انس افتخار صاحب وہ خوشبو آپ کو دینے کے لیے، بیکاز دیٹ از دی نیچر آف اے فلاور، کہ وہ فلاور کی نیچر میں ہے کہ وہ آپ کو خوشبو دے گی۔ بالکل اسی طرح سے جو مینٹور ہوتا ہے، جب آپ اسے قریب آتے ہیں، ایک ڈسٹینس کے قریب آتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کی جو نالج ہے، وزڈم ہے، وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ تک پہنچانے چاہتا ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات ہے۔ اگر یہ 2 کوالٹیز نہیں ہیں تو وہ شخص ٹرو مینٹور نہیں ہے۔ کیپ اوے فرام ہم، یہ مینٹور نہیں ہے، یہ صحیح مربی نہیں ہے۔
اگر اس کے اندر ہیوملٹی نہیں ہے اور اس کے اندر اگر ولنگنیس ٹو ٹیچ نہیں ہے، کیپ اوے، ہی از ناٹ، غلط پہنچے آپ. پھر تھرڈ چیز اس کے پاس کیا ہوتی ہے خالد ضیاء صاحب؟ اس کے پاس نالج ہوتی ہے. فورتھ اس کے پاس وزڈم ہوتی ہے. ففتھ اس کے پاس ہوتی ہے تھن سلائسنگ. تو میں ایکسپلین کروں گا واٹ از تھن سلائسنگ، ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز اس کے پاس فراست ہوتی ہے. یہ 6 مین کوالٹیز ہیں جو ہر مینٹور مربی میں ہوتی ہیں، خصوصاً اگر وہ مسلمان ہیں اور خصوصاً اگر وہ ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ، ہمارے کریکٹر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، دس از ناٹ اے کمپریہنسو لسٹ، اور بھی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ 6 کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ لکھ لیں اور اس پہ فوکس کریں. اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل موتی اللہ صاحب، ہیوملٹی کیوں ہوتی ہے؟ لیٹ می پروو اٹ. دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی جو ہوتی ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کبر، ایروگنس، ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا ایک شخص متکبر ہے، اس کے اندر کبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر کی 2 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اوروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، لوگ کہتے ہیں ارے یار سارے پاکستانی جاہل ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سینٹنس صحیح نہیں ہے، کہ سارے پاکستانی جاہل نہیں ہیں. بہت سے پاکستانی بہت نالجبل ہیں، بہت میچور ہیں، سارے تو ہیں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹائل ہے نا یہ جملے کا، یہ اسٹائل بتا رہا ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سارے پاکستانی جاہل ہیں سوائے میرے. وہ یہ نہیں کہا کہ ہم سب جاہل ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا سب پاکستانی جاہل ہیں. یہ کبر ہے 100%. اس شخص کو تو بہت شدید کوچنگ کی ضرورت ہے. کوچنگ یعنی اس کو تربیت کی ضرورت ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کہتے ہوئے یہ ساری عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں. اوہ تیری، یہ تو اس میں کبر بھی ہے اور اس میں جو ہے نا انتہائی درجے کی نادانی بھی ہے. ان وائز آدمی ہے. بھئی کیسے ہو سکتا ہے ساری بیوقوف ہوتی ہیں یار؟ دوسری اس کا مطلب کہ میں تو عقل مند ہوں. یہ سب کبر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کبر کی نشان یہ ہے کہ اوروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حق بات آئے گی تو اس کو قبول نہیں کرے گا. وہ دیکھیے، کوئی شخص کسی فیلڈ کا ماسٹر بن نہیں سکتا وچ از اے کنڈیشن فار بیکمنگ اے مربی. کوئی شخص کسی فیلڈ کا ماہر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو سیویئر کرٹیسزم کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، رائٹ اور رانگ. جب تک کہ اس کو کریکشن پہ کریکشن نہیں کی گئی ہو وہ نہیں بن سکتا. جو متکبر شخص ہوگا وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسی لیے وہ ایک لیول سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو واقعی ماسٹرز ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماہرین ہوتے ہیں، میں دیکھا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو کسی نے کریکٹ کیا and they immediately corrected themselves.
اور انہوں نے امیڈیٹلی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا اور جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، ہاں جی ہم تو غلطی پہ تھے. جو متکبر شخص ہے اس سے سوری، معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتا ہے. اور جس میں ہیوملٹی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عطا فرمائے، آمین، پھر آپ کو بھی عطا فرمائے. اسی لیے چونکہ اس کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے، تو اگر آپ آگے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کے اندر ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک شخص ماسٹر بن جائے اور ماسٹر بننے کے بعد اس میں ایروگنس آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا عاطف عباسی صاحب؟ کچھ عرصے میں ماسٹر نہیں رہے گا. ہی ول فال فرام گریس، ختم ہو جائے گا اس کا سارا. ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک فیملی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی فیملی ہے. تو وہاں ہم ان کے ایک پروجیکٹ کو کنسلٹنگ دے رہے تھے. تو ان کا ینگ لڑکا تھا، مے بی 16-17. تو میرے دل میں ایک دم سے خواہش پیدا ہوئی، میں کہا یار اگر اس بچے کو ہم ٹرین کر لیں، اس پہ انویسٹ کر لیں اس ٹائم پہ، تو یہ تو لیڈ کرے گا اتنے بڑے بزنس کو ان دا نیکسٹ کمنگ ایئرس. تو یار اس پہ اگر ابھی محنت ہو جائے. اچھا مجھے سینس ہوا تھا کہ کچھ ایشوز ہیں اس کے نا. میں نے اسے کہا کہ بیٹا کیا خیال ہے یار، آپ ہمارے پاس آئیں نا کوچنگ کے لیے، آپ کی فیملی کے لوگ آتے ہیں، آپ بھی آئیں. اس نے کہا انکل میرے میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی. میں نے کہا ہے پرابلم ہے، تو تم آؤ نا، پھر تمہیں میں ایکسپلین کروں گا. ہیں تو اس نے نہیں مجھے تو ہے ہی نہیں پرابلم. میں نے کہا یار بیٹا تم آؤ، لیٹس ہیو اے سیشن. ہمارا سیشن تک 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیٹس ہیو اے سیشن. کہ نہیں آپ مجھے ابھی بتائیں کہ میرا کیا پرابلم ہے. تو ہماری جو بات ہوتی ہے نا اس کے اندر ڈوزیج لیول ہوتی ہے 25 ملی گرام سے ہم چلتے ہیں، اور میکسیمم ہوتی ہے 750 ملی گرامس. تو میں نے سوچا کہ ویسے تو قابو آ نہیں رہا، تو اس کو جو ہے نا تقریباً کوئی 250 ملی گرام اللہ کا نام لے کے لگا دو. میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہارا سب سے پہلا پونی یعنی مسکنسیپشن، ذہن کا خناس، اس کو پیار سے پونی کہتے ہیں ہم. میں نے کہا تمہارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلی پرابلم یہ ہے کہ تم کو اپنے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. دیٹس یور فرسٹ ایشو. کہتا ہے نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. میں بتاؤ، میں کہا سیکنڈ پرابلم سنو. سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ تم کو مسئلہ نظر آ نہیں رہا اور تم اس کے نہ نظر آنے کو ڈیفینڈ کرو یار. مائی گاڈ، دیر از نتھنگ ادر دین ایروگنس. اللہ میری حفاظت کرے. یعنی آپ سوچیں شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کے ساتھی تھے اور جانشیں تھے. اور جو لوگ جانتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو انہیں معلوم ہے کہ کس پائے کے وہ عالم تھے. ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں، ان کی قربانی دیکھیں، ان کی شہادت دیکھیں. ہی از اے فینومنل مین. یہ عام آدمی نہیں تھے. اچھا ہر انسان میں خوبی خامی ہوتی ہے، ہوگی کوئی خامیاں ان کے اندر بھی، لیکن ایک بہت بڑی فگر ہے یار. دلی کی جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ بیان سن رہے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل مجھے خبر ملی ہے کہ تم حرامی ہو. پلیز
ایکسکیوز مائی لینگویج. تو شاہ اسماعیل نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں، آپ برائے مہربانی ان سے تصدیق کر لیجئے گا. یہ کہہ کر ہی کنٹینیوڈ، پھر بیان شروع کر دیا. کیا وصف تھا ان لوگوں کا یار، کیا کوالٹیز تھیں ہمارے اسلاف میں. بھی دے دیں. نمبر 2، ولنگنیس ٹو ٹیچ. اب آ جائیں، اس کا پروف کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ایویڈنس یہ ہے خواتین و حضرات کہ اللہ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی سبجیکٹ، کسی ٹاپک، کسی ڈسپلن کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو اس مٹیریل کو پڑھانا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہمارے دماغ کو ایسے اسٹرکچر کیا ہے کہ جب ایک چیز آپ سنتے ہیں تو ایک لیول پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہی چیز پڑھاتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ ڈیپن ہو جاتی ہے. ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر قسیم، ماشاء اللہ، ڈاکٹر محمد قسیم، ملٹیپل اسلامک بینک سے شریعہ ایڈوائزری میں ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بہت سارا پڑھاتے رہے ہیں، اور بہت ہی اچھا ان کی گرپ ہے فقہ پہ اور عقائد پہ اور وغیرہ. ویری سینئر مین. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں فلانا ایک سبجیکٹ ہے اس میں کمزور ہوں. تو ان کے استاد نے انہیں ایک جملہ کہا، ساقی منصور صاحب، اور وہ اس سبجیکٹ کے ماہر ہو گئے. اور جملہ یہ تھا، تو پھر قسیم اس کو پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں ارے یار ٹائم نہیں ہے پڑھانے کا، چھوڑ. اٹس اے ویری اممیچور اسٹینس. یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سبجیکٹ کے اندر ڈیپتھ میں اس کی ڈیپتھ تک نہیں جانا چاہتے تو الگ بات ہے. اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس چیز کی ڈیپتھ میں جائیں، یو ہیو ٹو ٹیچ، دیر از نو ادر وے. پوچھ لیں، پوری دنیا سے پوچھ لیں یار. اب وہ دماغ ری اسٹرکچر کیسے کرتا ہے انفارمیشن کو، اس کی نالج میرے پاس نہیں ہے، کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی، نکل آئے گا کچھ. میں نے ایبٹ آباد پبلک اسکول سے ایف ایس سی کیا، اور میں جب کراچی آیا تو مجھے اللہ معاف کرے، میرے اندر نا تھوڑا سا ایروگنس تھا. ایروگنس یہ تھا کہ یار میں تو بڑا زیادہ اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ہے وہ ہے، میری بورڈ میں پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ان NWFP ہے، اور جناب میرے تو کیا زبردست نمبر ہیں فزکس میں، میتھس میں، کیمسٹری میں. ہمارے آئی تھنک اٹ گاٹ ٹو مائی ہیڈ، اللہ معاف کرے. اس وقت تھا جو سمجھاتا. اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ ایک زبردست بندہ مل گیا، اور اس نے ایک ایسی ایڈوائس دی کہ آج تک میں نے بینیفٹ اٹھا رہا ہوں. ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا الیکٹریکل انجینئرنگ. کہنے اچھا ویری گڈ، تو اس کے لیے تو میتھس اور اچھی ہونی چاہیے. میں کہا میری تو بہت اچھی ہے. کہ کتنی اچھی ہے؟ اور میتھس میں بھی 200 میں سے شاید 198 ہیں، فزکس میں 196 ہیں. تو مسکرانے لگے اور کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ پڑھایا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اپنے دوستوں کی ہیلپ کی ہے.
کلاس میں پڑھا ہے؟ میں کہ نہیں. کہنا پھر آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس. یا اللہ، آپ سوچیں، یعنی بندے نے مجھ کو جو ہیرو سے زیرو کر دیا بھائی. کہا جاؤ اور اے لیول کی میتھس ایڈ فزکس پڑھاؤ، جاؤ پھر دیکھیں گے ہم نے تو ٹوک اٹ ایز اے چیلنج. ہم نے جناب ایڈ دیا اخبار میں، گولڈ میڈلسٹ لوکنگ فار ٹیوشنز، اور جناب شروع. اب جب میں نے پڑھانا شروع کیا اور لگ کر میں نے 1 سال پڑھایا، 1 full year. 1 سال بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے میتھس نہیں آتی تھی، مجھے فزکس نہیں آتی تھی، مجھے صرف اس کا کہتے ہیں نا، اس کا ایک فارم پتا تھا، اس کی روح نہیں پتا تھی. مجھے پھر جب میں پڑھانے لگا تو سمجھا کہ انٹیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈیریویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو میرا فائدہ ہوا وہ اس کے بعد پھر مجھے نا زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جبکہ میری این ای ڈی میں پوزیشنس تھیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. یو ایس میں بھی آئی ڈیڈ ویل، زیادہ نہیں پڑھنا پڑا، اس لیے فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو گئی. تو چونکہ آپ پڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک ولنگنس ہوتی پڑھانے کی، اور اسی کی وجہ سے آپ ہوتے 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 ماسٹر لیول پہ آتے ہیں، تو دیٹ ولنگنس بیکمز انہیرنٹ ان یور پرسنالٹی ٹو ٹیچ. یو آر ناٹ شائے ٹو ٹیچ، یو آر ناٹ، آپ شائع نہیں ہوتے، آپ جو ہے تکلف نہیں کرتے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، آپ مائنڈ نہیں کرتے. تو ولنگنس ٹو ٹیچ تو ہے. اب ایک شخص جس میں ہیوملٹی بھی ہے، ولنگنس ٹو ٹیچ بھی ہے، تو اونلی ایشو یہ کہ وی ہیو ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دس پرسن. یو ان بزنس، آپ شروع ہو جائے گا کام آپ کا. تھرڈ چیز، نالج گوز وداؤٹ سیئنگ. نالج تو ہوتی ہے. اب ایک بیچ میں کامنٹ آیا تھا کہ جی ہمیں نہیں آتا، ہم پڑھا دیں. اسی لیے بھائی تھوڑا سا بیسک تو پڑھنا ہی چاہیے نا. اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ کے پیچھے جو مینٹور ہیں ان سے مشورہ کر کے پڑھانا شروع کر دیں. جہاں پھنسیں کہہ دیں کہ اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گی، لیکن رکے مت. ڈونٹ ویٹ ٹل یو بیکم این ایکسپرٹ، بیکاز ٹیچنگ از اے روڈ ٹو بیکم این ایکسپرٹ. ٹیچنگ سے آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں، آپ اس کے لیے ویٹ نہیں کریں. نالج تو ہوگی، وزڈم ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے. جب آپ اتنا پڑھا رہے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے آپ کے اندر وزڈم ڈیولپ ہو جاتی ہے. ففتھ کیا ہوتا ہے؟ تھن سلائسنگ. تھن سلائسنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھیے گا. تھن سلائسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری باڈی آف ڈیٹا میں سے ایک تھن سلائس نکالتے ہیں، تھوڑا سا انفارمیشن لیتے ہیں، اور آپ بہت ایکوریٹ نتیجہ نکال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تھن سلائسنگ. اس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، بہترین کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. اس کتاب کا نام ہے بلنک، BLINK، بلنک. آتھر کا نام ہے میلکم گلیڈویل. اس نے پوری ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ تھن سلائسنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایریا کے اندر 10,000 آورز لگاتا ہے تو اس کی تھن سلائسنگ ایبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ہر انسان یہ اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ اور اس نے بتایا کس طرح سے دماغ یہ پورا پروسیس کرتا ہے، اور اس آدمی کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیسے ہو رہا ہے. ہی ول جسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا؟ اگزامپل دیتا ہوں تھن سلائسنگ کی. اگر آپ ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، پاکستانی ایئرپورٹس پہ فار ایگزامپل، تو 2 لیول کی امیگریشن ہوتی ہے. پہلے لیول پہ آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں، پاسپورٹ کو اسٹیمپ کرتے ہیں.
پھر نیکسٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سینئر ہوتا ہے یا دو سینئر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک دو ڈبل چیک کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ ان کو پاسپورٹ دیتے ہیں، وہ پاسپورٹ فلپ کر رہا ہوتا ہے، تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ پاسپورٹ پہ. اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے چہرے پہ. وہ تھن سلائس کر رہا ہے، وہ سینس کر رہا ہے. بہت دفعہ وہ اس تھن سلائسنگ سے کہتا ہے سر آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں نا، ذرا آپ سائڈ پہ کرے گا اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرے گا اینڈ پکڑے جائیں گے لوگ. اب آپ اسے پوچھیں کہ تم نے کیسا کیا، تو وہ کہے گا کہ بس ایسا مجھے فیلنگ ہوئی. تو میلکم گلیڈویل کہتا ہے کہ یہ جو فیلنگ ہوئی ہے نا، فیلنگ نہیں ہوتی، یہ بیسکلی دیر از اے پروسیس بائی وچ دا برین آپریٹس. ایک ہمارے صاحب واچ بھی کر رہے ہیں یہ ٹاک، تو انہوں نے بتایا تھا، ثاقب منصور ان کا نام ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سندھ پولیس کے بعد ایک زمانے کی بات ہے، اب پتہ نہیں، ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا، تو کبھی کبھی اسے ہیلپ لے لیتے تھے. تو اس کو کسی خاص انٹرسیکشن پہ لا کے بٹھا دیتے تھے کرسی پر، اور بیٹھ جاتا تھا اور وہ دیکھتا رہتا گاڑیوں کو. تو ہی would just randomly pick up a car اور کہتا ہے اس گاڑی کو روکو. تو اراؤنڈ 90% آف دا گاڑیاں آف دا کارز جو کہ وہ روکتا تھا، اس میں سے یا کرمنل نکلیں گے یا اس کے اندر ڈرگس نکلیں گے یا ویپنز نکلیں گے. اب وہ کیا کیا چیزیں سینس کر رہا ہے اس کا دماغ، گاڑی کا میک، گاڑی کا فلانا جناب، سائز، کلر، ہاؤ اٹس بینگ ڈریون، کیسے ڈرائیو کیا جا رہا ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان کے ایکسپریشنز کیا ہیں. آپ نے سنا لوگوں کو ظفر عاصم صاحب کہ جی بڑے مردم شناس ہیں، چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. یہ تھن سلائسنگ ہو رہی ہے. This is thin slicing that happens. تو یہ جو مربی ہوتے ہیں نا، ان کی تھن سلائسنگ ہوتی ہے، وہ دیکھ کے سینس کرتے ہیں. اب میں آپ کو تھن سلائسنگ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرا بیٹا ہے، ٹین ایجر تھا وہ لڑکا، تو کہا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تنگ کرتا ہے، مدرسے نہیں جاتا. تو اچھا وہ کیا کرتے تھے جنرلی، وہ کہتے ہیں بچے کو لاؤ مجھے ملاؤ. تو وہ لے کے آئے اس لڑکے کو، 14-15 سال کا تھا شاید. تو اس کو دیکھا، تھوڑی بات کی، دیکھا، پھر کہا کہ آپ نے اس کو وہاں ڈال دیں، کانوینٹ اسکول میں ڈال دیں. اچھا برٹش کے زمانے میں جو کانوینٹ اسکولس تھے ان کا تو حال، وہ تو جتنے آج کے کانوینٹ اسکولس تو پھر بھی چلو ان میں ایشوز ہیں، وہ تو بہت زیادہ مصیبت تھے. بائبل پڑھایا جاتی تھی مسلمان بچوں کو، اور یہ اور وہ سارا. ہمارے طاہر صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ کانوینٹ اسکول میں گئے تھے اور انہوں نے بائبل پڑھی تھی، اور ایسا انہوں نے ستیہ ناش مارا تھا نا ہمارے طاہر صاحب کا کہ بتا نہیں سکتا ہوں. کیونکہ آپ فاؤنڈیشن میں بچے کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا علم بھی تھا. یہ سب بہت دیندار تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گنی نہیں، ڈال دو اس کو، جاؤ. اب کیا کریں، ڈال دیا جناب.
اب ہوا یہ کہ چند دن تو گاڑی چلتی رہی. اس کے بعد اس بچے نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے بائبل کلاس میں کیوں لے کے مجھے. انہوں نے کہا یہ ہمارا اصول ہے. اس نے مجھے اصول ایکسیپٹیبل نہیں ہے, انہوں نے کہا تمہیں کرنا پڑے. اس نے کہا نہیں کروں گا. اب وہ وہاں سختی تھی, انہوں نے کیننگ کی, پٹائی کی, مارا پیٹا, لیکن وہ ہل کے نہیں دیا. اس نے کہا نہیں جاؤں گا بھائی, جو کرنا کر لو, میں نہیں جاؤں گا. اتنا ہنگامہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چلو اس کو ایکسیپشن دے دیں. اس کو ایکسیپشن دے دیا. چلو بھائی, اب چند دن پھر سکون رہا, پھر اگلی مصیبت کھڑی ہو گئی. اس نے پھر نیکسٹ ایشو یہ کھڑا کیا کہ مجھ کو تو ایکسیپشن مل گیا ہے, تو یہ جتنے مسلمان ہیں نا ان سب کو ایکسیپشن دو, کہ یہ آل آف دیم آر مسلم, یہ کیوں جا رہے ہیں سارے. انہوں نے تو سمجھانے کی کوشش کی, بھائی اتنی مشکل تم کو ایکسیپشن دیا, سب کو ایکسیپشن نہیں ہوتا. نہیں, ان کو بھی ایکسیپشن ہونا چاہیے. پھر اس نے شاید کچھ لڑکوں سے بات کی, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اسکول میں بھائی. اور فائنلی کانوینٹ والوں نے ہمت ہار کر اس بچے کو وہاں سے ایکسپیل کیا. جب وہ وہاں سے ایکسپیل ہوا تو 5 وقت نمازی بن چکا تھا, تشہد گزار بن چکا تھا, کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے والا بن چکا تھا. مسلمانوں کا مطلب زندگی بدل چکی تھی اس کی. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سارے بچوں کو کانوینٹ میں ڈال دیں. یہ تو ایک مینٹور, مربی, ماسٹر جو ہے اس کا ججمنٹ ہے نا, اس کی تھن سلائسنگ ہے. ایک بہت اچھا کامنٹ آیا میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر. میں کہتا ہوں آپ مجھے واٹس ایپ کیا کریں کہ سلیمان صاحب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معصوم شاہ کا ایگزامپل لوگ نے ایگزیکٹلی اپنے بچوں میں لگا دیں. بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, دیکھیں یہ ایک فکٹیشیس کیریکٹر ہے, ہم آپ کو اس کو کر کے دکھا رہے ہیں, تو وہی چیز نہیں لگے گی. ہر بچے کے لیے کچھ اور اسٹریٹجی بنے گی نا, وہ آپ کا مربی بتائے گا جس تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. معصوم شاہ صاحب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تھن سلائسنگ آپ کو کلیئر ہو گئی. اچھا جناب, اور 6 جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فراست. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ایک ایسی سمجھ, ایک ایسی حکمت, ایک ایسی نالج جس سے آپ مسئلے کے تہ تک پہنچ جائیں نا, اس کو کہتے ہیں فراست. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے, جس کو چاہے دے دیں. وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی نا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ مومن کی فراست سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چلیں, میں اصل میں ایگزامپل سے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ معصوم شاہ جو ہیں یہ تو بہت سیریس ایشو میں آئے ہوئے نا. بچوں کی تربیت کرنا تو فرض عین ہے. اگر معصوم شاہ صاحب اپنی بچی کے لیے اچھا مربی نہیں سلیکٹ کر پائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا نا, مطلب وہ ترقی نہیں ہو سکتی. کیونکہ معصوم شاہ خود تو کر نہیں پائیں گے, وہ معصوم ہیں. ہی از ناٹ بین ٹرینڈ ٹو ڈو دس نا, دس از ناٹ ہز فورٹے. معصوم شاہ صاحب تو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے نا, پروگرامنگ اچھی کر لیں گے. وہ بچی کو سنبھالنا ان کے بس کا نہیں ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہر انسان کا بچہ جو ہے وہ بہترین مربی ہوگا, اپنے بچوں کو بہترین لے کے چلے گا, دس از رانگ, دس از ناٹ رائٹ. ہاں یہ ہے کہ بھائی اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں. جیسا ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, بچہ بیمار ہوا تو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا. ہر شخص اچھا میتھس نہیں پڑھا سکتا, بچے کو میتھس نہیں آتی تو اچھے میتھس ٹیچر کی طرف لے کے جائے گا. اسی طرح سے ہر شخص اپنے بچے کی شاید اچھی تربیت نہ کر سکے, چاہیے. جو مفتی محمد شفیع صاحب, وہ تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کو ڈاکٹر لے کے جا رہے ہیں, یار تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی, کر لیتے. اور ایسے مطیع و فرمانبردار بچے تھے, کر لیتے خود. نہیں, دے نیو ہر چیز خود نہیں کر سکتے. جب سے دنیا بنی ہے ابھی تک دیر از سم تھنگ کال ڈیلیگیشن, دیر از سم تھنگ کال اسپیشلائزیشن. یہ شروع سے, یہ ابھی یہ نہیں کہ آج سے اسپیشلائزیشن شروع ہوئی, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یار وہ تو شیر بھی ڈیلیگیٹ کرتا ہے.
جو شیر ہوتا ہے اس شیر شکار کرتا ہے کبھی؟ بہت کم. شیر شکار نہیں کرتا. شیر کی شیرنیاں شکار کرتی ہیں. شیر یوزلی کہتے ہیں دا پرائڈ آف اے لائن. تقریباً 2 3 4 5 جو ہے نا شیرنیاں ہوتی ہیں ایک شیر کی, اور وہ شیرنیاں شکار کرتی ہیں. شیر تو پیچھے سے نا ان کو جو ہے نا مورل سپورٹ دیتا ہے, آئی ایم دیئر, آئی ایم اراؤنڈ. آپ دیکھیں اس پہ کیا کہتے ہیں, نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں ذرا, وہ شیر بھی ڈیلیگیٹ کر رہا ہے, تو ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. کر دیں بھائی. آگے چلتے ہیں, ایک کہانی سن لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کہتے دیر از نتھنگ لائک اے ٹرو اسٹوری. ہوا یہ کہ ہم کراچی پہنچے ایفٹر پبلک اسکول سے, ایف ایس سی کر کے آئے. اچھا, ہمارے والدین باہر رہتے تھے, وہ لوگ بھی پاکستان آ چکے تھے. ہمارے والد صاحب نے کلفٹن بلاک 8 جو 3 تلوار سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بلاک ہے, وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا. خیر بہت چھوٹا نہیں تھا, مطلب ریزنیبل گھر بنایا تھا. اچھا, اب چونکہ گھر بنا ہوا تھا ہمارا, جب ہم پاکستان واپس آئے تو اٹ واز ویری نیچرل دیٹ وی چوز ٹو. اب ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر ایک صاحب رہا کرتے تھے, اور وہ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے. ان کا نام تھا امان اللہ اسماعیل. امان اللہ اسماعیل. اچھا, امان اللہ اسماعیل صاحب جو تھے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ جناب ان کے والد بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا, بہت سیویئر کرائسس. لیکن والدہ جو ہے انہوں نے بڑی محنت سے بچوں کو, بہت تکلیف سے بچوں کو اپنا جو ہے وہ ریز کیا. صحیح ہے. اور اللہ کے فضل سے ماں نے ان کی اچھی دینی تربیت کی, دیندار ہو گئے, ادھر ادھر کام کرنے لگے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اور مودودی صاحب کے قریب ہو گئے. ان کی محفلوں میں بیٹھنا, ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. پھر مولانا ذکر رحمۃ اللہ کی مجلسوں میں, مفتی محمد شفیع صاحب کی مجلسوں میں, تو اللہ نے ان کو بہت دین کی سمجھ عطا فرما دی. پھر جو ہے 20 ایئرس کی ایج میں شادی بھی ہو گئی, اور شاید 1 2 بچے بھی ہو گئے, اور بہت سیویئر کرائسس. اینی وے پھر ہوا ہے کہ یہ سعودی عربیہ چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, انہوں نے بڑی اپنی امی کی بہت خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ راستے کھول دیے, اور جو ہے اللہ نے جو ہے نواز دیا. اور اب ان کی جو ہے ماشاءاللہ 2 یا 3 ٹیکسٹائل ملز ہیں, اور یو اے اور سعودی عربیہ میں ایکسپورٹ ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہی از اے بلینئر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ان کی کہانی ہے. اچھا, ان کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. پھر یہ کہ سعودی عربیہ چلے گئے اتنے سالوں سے, تو عربی میں بڑی مہارت ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے وہ چند کتابیں لکھی, اور کچھ تو بہت ہی فینومنل کتابیں ہیں. ایک کتاب کا تو جو فورورڈ ہے وہ تقی اسماعیل صاحب نے لکھا. اس کتاب کا نام ہے حقیقت توکل. حقیقت توکل. ٹھیک ہے. میں آپ کو ان کا نام اور نمبر دے دوں گا, آپ انہیں کال کر کے ان سے کتابیں لے سکتے ہیں. وہ نا بیچتے نہیں ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنی کتابیں ماشاءاللہ. اچھا جناب, اب ہم تو چلو تھے. اچھا, چلو مٹھو کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. چلو کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, مطلب ایسے ہی. اچھا, اب ہوا یہ کہ میں جب مسجد جاتا تھا تو امان صاحب بھی جا رہے ہوتے تھے, امان اللہ صاحب. اچھا, مجھے جو ہے نا ایک وہ تھا اندر سے کہ یار میں سب سے دوستی کروں. تو میں نے کیا کیا, یہ میں نا فراست کے ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں یہ کہانی, اس کو غور سے سنیے, آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان سے دوستی کرنے کی, ویری کوائٹ, بات ہی نہ کریں. میں پریشان, یار بندہ بات ہی نہیں کرا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب تھوڑا شروع ہوا تو میں نے ریئلائز کیا God, this guy has so much knowledge, ماشاءاللہ. وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, بہت گہری بات کرتے ہیں. کیا کروں, بندہ بات نہیں کر رہا, اور جو ہے گہری بات کرتا بھی ہے. میری ایج تھی مے بی 17 18. امان صاحب واز ایلڈر ٹو می, یعنی ان کے بچوں کے برابر تھے ہم.
تو مجھے ان کے سامنے ایک اور صاحب رہتے تھے، ہمارے پڑوسی رہتے تھے، ان کا نام تھا ذکی صاحب. ذکی صاحب واز ویری ٹاکیٹیو، ویری ببلی، گپ شپ، یہ وہ. ان سے دوستی میری اچھی ہو گئی. لیکن ذکی صاحب کو باتیں کرنے کا تو بہت شوق تھا، لیکن ذکی صاحب کے پاس نالج نہیں تھی. ہی واز جسٹ این آرڈنری بزنس مین. اب جس کے پاس نالج ہے وہ بول نہیں رہا، جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ بول رہا ہے. آئی ایم اسٹک ان دا مڈل. اب میں ذکی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں پریشان ہوتا تھا کہ یار کوئی چیز ملے نا، کوئی ویلیبل. یار اب یہ تو ایران کے قصے تو سب کو آتے ہیں. تو باتوں سے پتہ چلا کہ ذکی صاحب کو چیس کھیلنے کا شوق ہے. چیس میں نے بہت کھیلا ہے، صحیح ہے. تو میں نے جو ہے اچھا ابھی دیکھیں کہیں فتویٰ نہ آ جائے مجھ پر، اس کا خیال رکھیں کہ چیس کے کھیلنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. یعنی کچھ کہتے ہیں کھیل سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کھیل سکتے. تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے پہ آپ فتویٰ لگا دیں. ہم ان علماء کرام کے کیمپ میں ہیں جو کہتے ہیں چیس کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کو تفصیل معلوم کرنی ہے تو آپ کسی اچھے اسکالر سے پوچھ لیجیے گا، اور یہ پوچھیے گا کہ حضرت یہ بتائیے کہ چیس کے بارے میں امام شافعی کا کیا مسلک تھا یا کیا پوزیشن تھی. اچھا جناب، اچھا میں ان کے ساتھ چیس کھیلنے لگا، ذکی صاحب کے ساتھ. ہی پلیڈ ویل، اچھا دوستی ہو گئی. ایک دن باتوں میں ذکی صاحب نے کہا کہ یہ جو امان اللہ صاحب ہیں یہ بڑا اچھا چیس کھیلتے ہیں، بڑے شوقین ہیں. او مائی گاڈ، واو. تو میں نے کہا کہ بھائی دیئرز این اپرچونٹی. تو میں نے ایک دن مسجد سے آتے ہوئے امان اللہ صاحب سے کہا کہ امان صاحب آپ چیس کھیلیں گے؟ میں چیس کھیلنا چاہتا ہوں. تو میں نے دیکھا اور کہا کہ تمہیں چیس کھیلا ہے؟ میں نے کہا ہاں کھیلا ہے تھوڑا بہت. تو ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا ظاہر اچھے پلیئرز جو ہے نا وہ ہم جیسے چلوں سے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اچھا پھر کیا ہوا کہ پھر میں نے ان سے کہا، پھر کہا، کہتا رہا. ایک دن شاید زچ ہو گیا، کہنا اچھا سنو وہاں چیس بورڈ ہے. میں کہا ہاں مان صاحب ہے، تم آ جاؤ. ٹھیک ہے چلو بھائی، اس کی برکت سے فصیل کا دروازہ تو کھل گیا دروازہ. ہم پہنچ گئے بورڈ لے کر. اچھا اب جب میں نے کھیلنا شروع کیا، اچھا میں نے آنے سے پہلے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی لگ کے دعا کی. میں نے کہا اللہ آپ آج میری مدد فرمائیں، آج نا امان صاحب کو ہرا دیں. اچھا خیر وہ اخبار پڑھ رہے تھے. اچھا اخبار بھی پڑھیں کھیل بھی رہے ہیں. اچھا میں دعا بھی کر چکا تھا، فوکس بھی کر رہا تھا، اور آتا بھی تھا کھیلنا، اچھا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ 45 منٹس کے جو 45 منٹس تقریباً گزرے تو وہ گیم نا امان صاحب کے ہاتھ سے جانے لگا. سمجھے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ چشمہ پہنا، اخبار رکھا اور کہنے لگے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں ایسے ہی آتا ہے. میں نے کہا مان صاحب ہاں ایسے ہی آتا ہے. کہتا ہے ایسے ہی تو نہیں آتا تمہیں تو اچھا آتا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے پوری فوکس کر کے کھیلنا، لیکن دعا تو ہم نے مانگی تھی، وہ گیم کو سنبھال نہیں سکے اور 1.5-2 گھنٹے میں آؤٹ، ہار گئے جی. خیر کہتے ہیں چلو تم نے اچھا کھیلا. میں کہا جزاک اللہ خیر. آنے لگا بہت لیٹ ہو گیا. میں کہا ٹھیک ہے. میں اٹھا تو جانے لگا تو کہتے ہیں کہ تم کل کیا کر رہے ہو شام کو؟ میں نے کہا مان صاحب فارغ ہوں. کہ کل شام آ جانا. بس وہ دن اور آج کا دن گھر کھل گیا. اب وہ روزہ چیس ہو رہا ہے، اب اس کا اور چیس کھیل کے ہم نکل جاتے تھے. پھر یہ شروع ہوا کہ چیس کے بعد نا امان صاحب پھر فارم میں آنے لگے اور انہوں نے جو ہے نا پھر تربیت کرنی شروع کر دی ہماری.
اور ماشاءاللہ مجھے تو بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پڑوس میں مربی مل گیا بھائی، الحمدللہ، اللہ بڑھیں، ہم تو خوش قسمت نکل آئے۔ اب ایک تو ایک یہ ملے اور ایک اور بھی مل گئے تھے، وہ ایک اور کہانی کے بعد میں سناؤں گا، تو بہت فائدہ ہونا۔ اور امان اللہ صاحب کی چونکہ دوستی تھی تقی عثمانی صاحب سے، تو سب سے پہلی دفعہ میری جو تعارف ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ امان صاحب نے کروایا، سمجھے نا، اور بہت سے لوگوں سے تعارف کروایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں فراست کی کہانی۔ ایک دن یہ ہوا کہ میں آیا چیس کھیلنے، اور پھر چیس کے بعد بیٹھ جاتے تھے ہم۔ تو اس زمانے میں اللہ معاف کرے ہم چائے پیتے تھے، چائے سے چھڑی تھی اس زمانے میں، نہ چائے سے نہ کافی سے۔ تو امان صاحب نے پوچھا چائے پئیں گے آپ؟ میں نے کہا ہاں چائے پیوں گا۔ ہیں ضیاء الرحمان صاحب؟ تو جب چائے آئی، جب میں نے اٹھایا، یہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں، پلیز سب لوگ متوجہ ہو جائیں۔ جب میں چائے کا آیا تو میرا ہاتھ تھوڑا سا ہلا، تھوڑا سا ایسے، جیسے ہلا تو امان اللہ صاحب نے ڈانٹا، اور اور زور سے ڈانٹا۔ اچھا، وہ کبھی کبھی ڈانٹتے تھے، وہ تو ڈانٹا اور کہتے ہیں تم اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہے؟ اوہ، اچھا ہم تو پھر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈانٹا اعظم بھائی کہ تم اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہے۔ اچھا مجھ پہ سختہ طاری ہو گیا۔ اچھا سختہ کیوں طاری ہو گیا؟ ایک تو ڈانٹ سے، کیونکہ عادت نہیں تھی ڈانٹ کھانے کی۔ سختہ اس لیے طاری ہو گیا کہ ایک رات پہلے ہی میری اللہ معاف کرے اماں سے تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی، تو میں چپ ہو گیا۔ تمہیں کہتے ہیں والدہ کی خدمت کیا کرو، سمجھے تم؟ میں جی امان صاحب۔ اچھا اس دن جب ہم گئے واپس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری طرف سے تو نہیں انٹرپشن ہے؟ آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے۔ آپ اپنے نیٹ کو چیک کرو بھائی۔ تو میں گیا گھر، جا کے میں نے والدہ محترمہ سے معافی مانگی، اور میں نے کہا بھی معاف کر دیں، غلطی ہوگی اماں۔ اچھا بات آئی گئی ہوگی۔ پھر چند دن بعد میں گیا ان کے گھر پہ۔ اچھا میرے ذہن سے نکل ہی چکی تھی بات۔ میں گیا، چائے آئی، میں نے کپ اٹھایا، جیسے ہی میں نے کپ اٹھایا تو اچھا میں اپنا نیٹ چینج کرتا ہوں، ہولڈ کریں۔ اچھا بتائیں اب کچھ بہتر ہوا؟ انس شفیق صاحب، اچھا گڈ، میں نے اپنا وہ نیٹ چینج کیا۔ تو جب چند دن بعد میں گیا، میرے ذہن سے نکل چکی تھی بات، میں نے پھر چائے آئی، میں چائے کا کپ اٹھایا تو امان صاحب نے فرمایا ہاں اب خدمت کر رہے ہو تم۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چائے کے کپ کا والدہ سے کی خدمت کا تعلق کیا ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟
یہ کون سی سائیکالوجی، کون سی سوشیولوجی ہے بھائی؟ یہ فراست ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتے ہیں. اور فراست تقوی سے آتی ہے. ہوتی ہے لوگوں میں فراست، بہت فراست ہوتی ہے. یہ تو ایک کہانی ایسی، کتنی کہانی ہے میری زندگی کے اندر. میں صرف ایک کہانی آپ کو بتائی ہے کہ جو زبردست قسم کے مربی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی فراست رکھتے ہیں. تو یہ جو معصوم شاہ صاحب ہیں نا، ان کو کوئی ایسا ہی مربی چاہیے جو ان کی بیٹی کو کی تربیت کرے کوئی صحیح طرح سے. تو آپ کو جو ہے میں امان اللہ صاحب کا نمبر نہ دے دوں سب کو ہیں؟ میں دے دیتا ہوں. تو آپ کو نا کوئی مسئلہ ہو نا تو ان سے بات کریں، سیکھیں. ہم نے تو بہت سیکھ لیا ماشاءاللہ، ابھی بہت اور سیکھنا ہے الحمدللہ. تو آپ بھی سیکھیں. میں نے بتایا تھا نا امان صاحب نے کیا سکھایا تھا اس زمانے میں، کبھی کسی ایسے شخص کو اپنا استاد نہ بنانا جس کے پیچھے کوئی استاد نہ ہو. یہ امان صاحب نے سکھایا تھا ہمیں. میں نے سوال نہیں کیا تھا بھائی، میں اس وقت میں جان نکل گئی تھی. میں نے مناسب نہیں سمجھا پوچھنے کا. میں نے نہیں پوچھا تھا، آپ پوچھ لیجیے گا. امان صاحب نے تو ایک اصول سکھایا تھا جس کا یہ تھا کہ بے اصولی کو بے اصولی سے روکنا، وہ اس سے بڑی بے اصولی ہوتی ہے. ایک تو بے اصولی ہو رہی، کوئی چیز غلط ہو رہی، آپ نے اس کو غلط طریقے سے روکیں گے تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یا تو صحیح طریقے سے روکیں یا جانے دیں، کیونکہ وہ اور اٹس گوئنگ ٹو کریٹ اے پرابلم. میں تو بہت خوش قسمت ہوں اللہ کے فضل سے کہ ایسے اچھے لوگ مل گئے. اسی وجہ سے نا ڈانٹ بڑی میں ڈانٹیں کھائی ہیں امان صاحب سے الحمدللہ. اب خیر اب تو ڈانٹتے نہیں ہیں، تو آپ کو ڈانٹ تو نہیں پٹے گی، لیکن آپ کا کافی فائدہ ہو جائے گا. اچھا امان اللہ صاحب کا نمبر لکھ لیں یار، اور انہیں کال کریں تو میرے ریفرنس سے کال کریں، اور پہلے نا واٹس ایپ کر دیں کہ آپ کال کرنا چاہتے ہیں. And he'll be happy to receive your call, I'm sure. امان اللہ صاحب کا نمبر ذرا لکھ دیں، کوئی آتے تم لکھ دو یار. 0321-824-0518. 0321-824-0518. اچھا جناب، ماشاءاللہ ایک اور صاحب ہیں، میں ان کا بھی نمبر لکھ دیتا ہوں. وہ تھوڑا ینگ ہیں ماشاءاللہ. ان کا نام ہے شیخ ماسل. شیخ ماسل صاحب جو ہیں یہ اے لیولز کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی. ایک آئی ٹی کمپنی مینیج کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا یہ فن سیکھا ہے مینٹورشپ کا اور جو ہے لوگوں کی تربیت کرنے کا. تو ماشاءاللہ بہت زبردست مربی ہیں. اور ماشاءاللہ سے میرے 3 بیٹے اور ایک بیگم صاحبہ اور ایک بیٹی، وہ ان سے جو ہے نا وہ تربیت حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ان سب لوگوں نے اپنے طور پہ یہ ان کو سلیکٹ کیا ہے. میں نے نہیں ان کو وہاں کہا جانے کا، بس میری دوستی تھی. تو وہ ایک دفعہ میری اور ماسٹر صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی. وہ ہماری اہلیہ نے جبکہ وہ ایسا کرتی نہیں ہے، کچھ کام سے گزری ہوگی، کچھ سن لیا، تھوڑی دیر کھڑی ہو گئی، تو بس انہوں نے کہا کہ میں ان سے کرنا چاہتی ہوں. تو خیر اینی وے تو
پھر میری بیٹی نے بھی فیصلہ کیا، پھر ایک بیٹا گیا، پھر 2 گئے، پھر 3 گئے ماشاءاللہ. تو چونکہ یہ ان سے میرا بڑا کلوز ریلیشن ہے، واقعی میرے بچوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. تو ینگ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ان کا مزاج ہے. تو شیخ ماسل صاحب جو ہیں، ان کے نمبر بھی لکھ دیتا ہوں کبھی آپ کو ضرورت پڑے. 0336 333 5563. آپ نے لکھ لیا 0336 555 5563. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو یہ تو ہو گیا شیخ محافظ نہیں، نہ شیخ ماسل، MASIL، ماسل. اوکے. تو یہ جو ہے ہم نے بتا دیا کہ کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کیا پری کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیسے پہنچتے ہیں ان تک. اب جو ہے 2 کام کرنے رہ گئے. ایک تو یہ کہ معصوم شاہ اسی فریم ورک کو استعمال کریں گے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے کہ میں نے معصوم شاہ صاحب کو کن کے پاس پہنچانا ہے. تو ایک خاتون ہیں، وہ بہترین مربی ہیں، ان تک یہ پہنچیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پوری کہانی میں معصوم شاہ ہی فکشنل ہیں، ان کی فیملی فکشنل ہے، باقی سراؤنڈنگ ساری ریئل لائف ہے. شیخ ماسل از ریئل، امانڈا اسماعیل از ریئل، اینڈ دیٹ لیڈی ہو دس شیخ جہاں پہنچیں گے معصوم شاہ نائلہ کو لے کر، وہ بھی ریئل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان تک پہنچتے ہیں. اور ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ رہ گئی ہے کہ ہاؤ ڈو یو پے دا پرائز آف گیٹنگ ٹو دا کیا کہتے ہیں مربی. ایک چھوٹا سا ایگزامپل آ گیا کہ کیسے میں امان صاحب تک پہنچا تھرو چیس. تو تھوڑی بہت تو بھائی قربانی کرنی پڑے گی، تھوڑی بہت تو مشقت کرنی پڑے گی. اور اللہ کا فضل ہے، جب بھی امان صاحب مجھے ڈانٹتے تھے تو کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی تھی، سامنے بھی ڈانٹ دیتے تھے لوگوں کے، تو میں خاموشی سنتا رہتا. مجھے پتا تھا کہ بھائی یہ ڈانٹ جو ہے سنتے رہو، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ نالج ٹرانسفر ہونا بند ہو جائے گی، کیا ہوگا. تو تھوڑی بہت تو سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ریلیکس، اب امان صاحب نہیں ڈانٹتے. اور یہ ماسل تو ماشاء بہت ہی نرم آدمی ہے یار. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی ڈانٹیں گے آپ کو. تو میرے ریفرنس سے آپ ان کو جو ہے وہ کال کر لیجئے گا. ہاں، میرا واٹس ایپ نمبر، ویری گڈ عاطف، تھینک یو عاطف یار، تم ماشاءاللہ کہاں سے آ گئے یار، اللہ کے فضل ہو گیا یار. ایسے کوئی اسسٹنٹ مل جائے نا تو آدمی بڑی بڑی جنگیں جیت جائے. گڈ. اچھا، میرے پاس جمع ہو رہے ہیں سوالات. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کنسرن ہو، کچھ ہو تو وہ مجھے بھیجیں. کچھ کو تو میں ڈائریکٹلی جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ پبلکلی مے بی ناٹ بی آف ویلیو، ہے نا. اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ ہم شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں، عمر فراز نہیں، حیدر غزنوی یار. یہ ہے، میں پھر سے بولتا ہوں، شیخ ہوتا ہے نا، شیخ عالم، شیخ ماسل، MASIL. اور یہ نمبر صحیح لکھا آپ نے. تو ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ we'll see you tomorrow. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.